बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल बड़ा फैसला कुन हफ्ता शुरू हो रहा है। अदालती महाज पर काजी फायज ईसा और 8 जजेस अपने अपने क्या कार्ड खेलेंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर वो क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन आज वैसे छुट्टी का दिन है, इतवार है, लेकिन बहुत बड़ी खबर आई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो आज एक खत लिखा है। ये खुला खत है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है। इस पे भी हम बात करेंगे। कल रावलपिंडी के अंदर जो तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया है, अभी तक हुकूमती ऐवानों के अंदर उसका जल्जला है, उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अब मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कराची की आवाम भी आज सड़कों पर आ चुकी है। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए आप जो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है उसका कला कमा करने में मदद फराम करेंगे। जिस अंदाज के अंदर कल अली अमीन गंडापुर की वापसी हुई, उस वक्त मैंने तनकीद की, आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर भी, चूंकि उस वक्त तक उनका वो वीडियो पैगाम वो नहीं आया जो आवाम को उन्होंने बताया कि अब हमने वापस जाना है। उन्होंने हिकमत अमली के तहत एक बड़े टकराव से तहरीक इंसाफ को बचा लिया, लेकिन एहतजाज का जो मकसद है वो उसके अंदर पूरा हो गया। लेकिन जो उन्होंने जाके बयान दिया है उस बयान को लेके अब ऐवानों के अंदर इस वक्त बहुत हलचल है। और ये जो बयानात है हुकूमती वज़रा के और उनके कड़छों चमचों के, वो बताते हैं कि ये कितनी बड़ी परेशानी की लहर जो है वो दौड़ी हुई है। लेकिन अब ये जो एहतजाज है ये सिर्फ यहां तक नहीं रहना, बल्कि 2 अक्टूबर को अब फैसलाबाद, मियां वाली और मुल्तान के अंदर एहतजाज होने जा रहा है। अब यहां पे तो तकरीबन 24,000 के करीब पुलिस एहलकार मुख्तलिफ अजलात से रावलपिंडी के अंदर कल लाए गए थे और उनका एक पूरा जो प्लान बदैर नजर आ रहा था। और जिस तरह बर्बरियत वाशत के जरिए पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ पाकिस्तान के टैक्स के टुकड़ों पर पलने वाले वो एक मैदान के अंदर हैं, रबड़ की गोलियां चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, शैलंग चलाते हैं पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ। लेकिन जो अवाम के अंदर एक नफरत पैदा हो रही है, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। चूंकि इदारों के अंदर बैठे हुए लोग अगर अवाम के वफादार हों तो फिर तो कभी भी अवाम के खिलाफ जंग ना लड़ें। लेकिन आज कराची के अंदर अवाम सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो पुलिस है उसकी कोशिश होती है। अब ये बिलावल जिसका ये सूबा है, यानी इनको ठेके पे दिया हुआ है, चूंकि पाकिस्तान इस वक्त ठेके पे तकसीम किया हुआ है। बगैर इसका तासर यह है पंजाब वो मरियम नवाज और शरीफ खानदान को ठेके पे दिया है। सिंध जो है पिछले 15 साल से और उससे पहले भी वो पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है। बलूचिस्तान एक मुस्तकिल जो बाप के बाप हैं वो उनका ठेका होता है, हर दफा वो अपने मुजारे बदलते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी अवाम खुद जो है उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है, लेकिन वफाक के अंदर जो मामलात होते हैं तो ये एक पूरे पाकिस्तान का अजीब किस्म का जो है वो एक आप समझें कि तकसीम है जिसको किसी भी सूरत के अंदर बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन सिंधी पंजाबी पख्तून कार्ड खेल के वो बड़े ही कमीने और घटिया किरदार हैं जो इस वक्त लसानियत और कौमियत के अंदर इसको तकसीम करते हैं। अब आज इतनी अफसोसनाक खबर आई है, आप यकीन मानिए आए रोज इस तरह की खबरें जो है वो सीना चीर देती हैं। जिस तरह आपको इल्म है कि जो मजदूर हैं वो जहाँ बहक होते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले और कभी बलूचिस्तान के अंदर मूसा खेल बलूचिस्तान में 20 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। कौमी शराह पर यह कैंप गैस कंपनी का था और मुसल्ला गिरोह कैंप में दाखिल होने से कबल फायरिंग भी की है और गुज़श्ता रोज पंजगोर में 7 मजदूर कत्ल किए जा चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये वाक़यात रुनमा हो रहे हैं। इस मुल्क के सिक्योरिटी इदारे, इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका असल किरदार और जिनको तनख्वाह इस काम की बुनियादी तौर पर ये अवाम दे रही है, कितना अफसोसनाक पहलू है। वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है वो तो ऐसे महसूस हो रहा है कि सारे इदारों का एक ही काम है कि पाकिस्तान की अवाम की जो अक्सरियत की राय है उसको दबाना किस तरह है, फार्म 47 वाले खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर मुसल्लत किस तरह रखना है, और बाकी जो इस वक्त जराइम है, डकैती, चोरी, कत्ल गारत गरी, राजनी की जो वारदातें हैं उनमें इजाफा हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं है। डाकू चोर आराम से नीचे से लेकर ऊपर ऐवान सदर तक सब लूट मार के अंदर बगैर वो अपनी अपनी डकैती के अंदर
مشغول ہیں۔ بہرحال یہ کراچی کی عوام ہے، نکلی ہے، پولیس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ہمیشہ جمہوریت کا علم بلند کرنے والے ہیں وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب وزراء کا آپ اندازہ کریں، ایک طرف آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ 25 گاڑیاں، ثناء اللہ خان ہیں، ڈان نیوز کے رپورٹر ہے، وہ کہتے ہیں وزراء کے لیے خریدی گئی 25 گاڑیاں پہنچ گئی ہیں اور کیبنٹ ڈویژن کی بیسمنٹ میں کھڑی ہیں، اور وہاں 8 گارڈ کھڑے ہیں تاکہ کوئی تصویر نہ کھینچ لے۔ 75 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کی سکیموں کے لیے دیا جا رہا ہے، 25% حکومتی اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور سب سے زیادہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھے ہیں۔ یہ کفایت شاری ہو رہی ہے اور عوام کو یہ بتاتے ہیں، اب یہ ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ یہ کیوں ناچتے گاتے ہیں؟ حالانکہ شرمندگی کا مقام ہے، لیکن اس لیے کہ بھئی اب ہمارا تو کام صحیح ہوگا، ہم یہ اللہ تللے کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو وکلاء ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے، یہ خط بڑا ہی عام ہے۔ یہ اس موقع پہ لکھا گیا ہے جب قاضی فائز صاحب کل 63A جو ہے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر لوٹے، بکاؤ مال اور یا دباؤ کے اندر کوئی بھی جو اراکین ہے، رکن پارلیمنٹ ہے، وہ ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، بے شک اس کو نائل کر دیں، لیکن کم از کم ایکسٹینشن تو ہو جائے گی نا، کم از کم آئینی پیکج تو وہ نام نہاد آ جائے گا، آئینی عدالت کا قیام جو ہے، جو ایک پورا پیکج ہے وہ تو ہو جائے گا۔ تو لہذا اس تناظر کے اندر یہ جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے۔ اب جسٹس منیب اختر کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اس وقت عام سوال ہے، چونکہ یہ جو 63A کا فیصلہ تھا یہ جسٹس منیب اختر نے لکھا تھا، اور اگر ان کی یہ جو تحریر ہے وہ اگر کل اس بینچ کے اندر عین موقع پہ نہیں بیٹھتے، یا وہ کہتے ہیں آج میں اویلیبل نہیں ہوں، میری ذرا طبیعت خراب ہے، تو اصولی طور پر ضابطے کے مطابق قاضی صاحب جو ہے وہ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ جو طریقہ کار ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ یہی ہے، لیکن قاضی صاحب اس وقت جتنی جلدی میں ہیں، ان کے بھی جو مشیر ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ پہلے ان پر الزامات لگائے قاضی صاحب نے جسٹس منیب اختر پر، اور اب ان کا بھی جو جواب آئے گا وہ جواب کل آ سکتا ہے اور بڑا تکڑا جواب ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ آج رات کو ہی کسی لمحے آ جائے اور وہ قاضی صاحب کو ہلائے گا۔ اب ان کی الزامات لگانے کا مقصد ایک گراؤنڈ بنانا ہے کہ جسٹس منیب سنجیدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہم الگ کر رہے ہیں، تو اصولی طور پر ان کو بینچ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ روٹین ہے بھئی، چند دن بعد سن لیں گے 63A، اگر پہلے آپ نے نہیں سنا تو اب کیا اتنی جلدی ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اٹھانا ہے، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خواہ اٹھانا پڑے، لوٹے بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم ہو جائیں گے۔ یعنی اس سطح پہ کوئی گر سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے پہ آ جائیں، وہ کتنے بڑے درندے ہوں گے، وہ کتنے بڑے غنڈے ہوں گے، یہ آپ اندازہ کریں۔ لیکن قاضی صاحب کو ایکسٹینشن تو چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسا غیرت مند بندہ بیٹھا ہوتا اس چیف جسٹس کی کرسی پہ اور وہ اس پہ نوٹس لیتا کہ بھئی تم نے کسی کی بیوی کو اور بیٹی کو ووٹ لینے کے لیے یا کیوں اٹھایا، سو موٹو ایکشن ہوتا، لیکن بہرحال نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب یہ خط لکھا ہے وکلاء نے، چونکہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ایکسکیوز کر دیں گے اور اس کے بعد یہ سماعت ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب پھر بھی نیا بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کو چلائیں گے، چونکہ وہ بہت جلدی میں ہے اور وقت ان کے پاس بڑا کم ہے، چونکہ یہ وقت باقیوں کا کوشش ہے کہ یہ وقت گزارا جائے اور یہ بندہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے تاکہ قوم شکرانے کے نوافل ادا کرے اور تقریبات ہوں اس حوالے سے، لیکن قاضی صاحب جلدی میں دیکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے عدالتی تاریخ کا۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ملک بھر کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز 317 ججز، انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے اور یہ خط بڑا عام ہے، اس کا کنٹینٹ اس وقت بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ممکنہ نئی آئینی عدالت کو PCO عدالت جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے، نئی عدالت کی حیثیت PCO کورٹ جیسی ہوگی۔ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو علم ہے دو حصوں میں، ایک آئین پسند ججز ہیں اور دوسرے قاضی گروپ کے ججز ہیں، تو یہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ PCO قسم کی عدالت ہوگی
کوئی جج اس کا حصہ نہ بنے۔ نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا۔ نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر ملک میں مؤثر بحث نہیں کرائی گئی۔ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ آپ ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے۔ اب یہ ججز کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ 317 وکلاء جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ٹاپ کے وکلاء ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس اب موقع ہے، یعنی ججز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا انتخاب کریں، کل جب تاریخ لکھی جائے تو اس میں شامل ہو، آپ شریک جرم نہیں تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو 300 سے زائد وکلاء نے یہ خط لکھ رہے ہیں، ممکنہ نئی آئینی عدالت کو پی سی او عدالت قرار دے رہے ہیں۔ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے، نئی عدالت کی حیثیت پی سی او ججز جیسی ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جلد بازی میں کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ڈاکہ ہے جو ڈالا جا رہا ہے، اور ججز نے اب اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ ان کو اس عدالت کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہاں ججز نے آئین کے تحفظ کا حلف لے رکھا ہے، اس کے پاس اب موقع ہے کہ اپنا انتخاب کریں، کل جب تاریخ لکھی جائے تو اس میں شامل ہو، آپ شریک جرم نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر ججز کو ان وکلاء نے بتایا ہے جو آئین پسند ججز ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ ڈٹ جائیں، جو بھی ہوا وہ انشاءاللہ یہ عوام اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ خط ایک ایسے موقع پہ جب 63A کا جو ہے وہ یہاں پہ ترمیم، اس کو اڑانے کے لیے ایک نیا فیصلہ اپیل کے تحت کرنا، وہاں پہ ججز جو ہم خیال بینچ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ خط انتہائی عام ہے، اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا وہ کہتے ہیں دھماکے دار ایونٹ ہے۔ اور کل بھی بڑی تعداد جو وکلاء کی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ رہی ہے، چونکہ جسٹس منیب اختر اگر اس بینچ کے اندر فی الحال اگر وہ کہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، تو اس کے بعد قاضی صاحب نے پٹاری کے اندر کون سا سانپ نکالنا ہے، اس پہ بھی سب کی نظر ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں پر راولپنڈی کے جلسے کے تناظر میں مقدمات شروع ہو گئے ہیں، گنڈا پور اور عمران خان سمیت باقیوں پر مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں، اور پولیس کی وہی کہانیاں اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہیں، خود یعنی جبر بھی کرنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، فسطائیت کی مثالیں قائم کرنی ہے، ربڑ بولٹ چلانی ہے، گرفتاریاں کرنی ہیں، آنسو گیس چلانے ہیں، لیکن الزام پی ٹی آئی پہ لگا دینا ہے۔ یہ پرانی ریت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔